اچھا جی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ مرزا محمود کے دور میں 1924 میں مرزائیوں 3 مرزائی تھے جو کہ جنہوں نے بہائیوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ بہائی ہو گئے۔ لیکن جب بہائی ہوئے ہیں تو وہ ڈب کھڑبے ملنگ، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایسے چودھری صاحب، ڈب کھڑبے ملنگ ہو گئے۔ انہوں نے بہاءاللہ کو بھی سچا مان لیا اور اس پہ بھی مان لیا ہے، اور مرزے کو بھی سچا مان رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہاءاللہ ہے نا، اس کا دعویٰ زیادہ مضبوط ہے، تو اس کو پریورٹی انہوں نے دی۔ تو چھپ چھپ کے انہوں نے مرزائیوں کو بہاءاللہ کی جو ہے نا تعلیم کی دعوت دینی شروع کر دی، بہائیت کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو مرزا محمود کو کسی نے شکایت لگا دی کہ اس طرح یہ 3 بندے ہیں یہ مرزائی، لیکن چھپ چھپا کے بہائیت کی تعلیم جو ہے نا وہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو مرزا جو محمود جو ہے تھا اس نے ایک کمیشن بٹھایا اور اس نے کہا بھئی ان 3 لوگوں کو بلاؤ اور ان سے تفتیش کرو۔ تو پھر ان سے تفتیش کی گئی، اس کی مکمل کارروائی انہوں نے اپنی اخبار میں چھاپی ہے، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور مین اور اہم چیز یہ ہے کہ جو قادیانی ایک طرف مرزا غلام قادیانی کی کتابیں اور اس کے دعووں کو پڑھے، دوسری طرف بہاءاللہ کے دعوے اور ان کی کتابوں کو پڑھے، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بہاءاللہ جو ہے وہ اس کا دعویٰ زیادہ سٹرونگ ہے، ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، اور اگر کوئی سچا ہے تو پہلے بہاءاللہ سچا ہے، پھر مرزا قادیانی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی، تو میں آپ کو صرف اب پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کا یہ ہے جناب 25 اپریل 1924 کا اخبار ہے، الفضل قادیان۔ ٹائٹل اس کا یہ ہے، بہائی فتنہ انگیزوں کا راز کیوں کر فاش ہوا، غداروں کو کیوں اور کس طرح جماعت احمدیہ سے خارج کیا، اخراج از جماعت کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح کی تفصیلی کارروائی۔ چونکہ بابی اور بہائی خیالات رکھنے والے جن غدار افراد کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جماعت احمدیہ سے خارج کرنے کا اعلان فرمایا ہے، ان کے متعلق برون جات سے اطلاعیں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے عقائد چھپا کر اور حضرت مسیح موعود کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے احمدی اصحاب کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے اپنے بیانات اور تحقیقاتی کمیشن کا فیصلہ مع اس تقریر کے جو حضور نے ان کے اخراج کے وقت فرمائی درج کیا جاتا ہے۔ 18 مارچ 1924 کو حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے احمدی اصحاب کو خاص طور پر مسجد اقصیٰ میں بعد نماز عصر جمع ہونے کا ارشاد فرمایا اور ایک بڑے مجمع میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔ آگے ٹائٹل دیا ہوا ہے، بابیوں کے راز کا انکشاف۔ میں نے اس وقت اپنی جماعت کے احباب کو ایک خاص غرض کے لیے بلایا ہے۔ وہ غرض مختصراً یہ ہے کہ چند دن گزرے ہیں جبکہ میں تبدیل آب و ہوا کے بعد قادیان آیا، تو مجھے ایک شخص نے رپورٹ دی کہ قادیان میں بعض ایسے آدمی ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو ہماری جماعت میں شامل کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل اور ان کی توجہات در حقیقت ہمارے غیروں اور مخالفوں کے ساتھ ہیں۔ وہ جہاں ہمارے کہلا کر، ہمارے کام میں شریک ہو کر، ہماری جماعت کا پردہ اوڑھ کر، ہمارے دوست بن کر، ہماری اطاعت کا ادعا کر کے اور اسلام کا دعویٰ کر کے در حقیقت اسلام کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ جو کارروائی مرزا محمود نے کی ہے، یہ اس بات پہ اس نے مہر لگائی ہے کہ مسلمانوں نے جو 1974 میں کارروائی کی ہے بالکل درست کی ہے۔ مسلمانوں کا بھی یہی کلیم ہے کہ قادیانی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دراصل اپنے کفر کو بیچتے ہیں، اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو مسلمانوں نے خود سے الگ کر دیا۔ بالکل یہی کارروائی مرزا محمود نے اس کارروائی سے 50 سال پہلے کی۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں جی۔ یہ خبر میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھی اور جن کے متعلق یہ بتائی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک کے متعلق قریباً 1 سال
سے میرے دل پر انکشاف ہو چکا تھا کہ اس کی روحانی حالت اچھی نہیں ہے۔ لو جی تو پھڑے جاندے نا مرزا قادیانی طرح، کو کم ہو جائے تو بعد چکے سن تو پہلے اعلان ہو گیا سی۔ اور میں نے بارہا مجالس میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ احمدیت اس کے دل میں رچی ہوئی نہیں ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتا تو مجھے بھی معلوم ہوتا، لیکن باوجود اس کی چونکہ ظاہر میں کوئی بات اس کے متعلق معلوم نہ تھی، اور اس ہمدردی کی وجہ سے جو مرشد کو اپنے مرید سے ہوتی ہے، جس کے باعث قدرتی طور پر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مرید پر الزام نہ آئے، میں نے اطلاع دینے والے پر جرا کر کے اس الزام کو دور کرنا چاہا، لیکن جوں جوں جرا کرتا ایسی ایسی باتیں نکلتی آتی کہ میں حیران ہو کر یہ ماننے پر مجبور ہوتا کہ جھوٹ ایسا نہیں ہو سکتا، اور بتانے والا اتنی علمی قابلیت نہیں رکھتا تھا کہ ایسی باتیں خود بنائے۔ جب مجھے اس طرح یقین ہو گیا تو میں نے اسی وقت عزیز مکرم مرزا بشیر احمد صاحب، شیخ عبد الرحمن صاحب مصری اور شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب کو بلایا اور کہا کہ جرا کر کے دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ اطلاع ایسی ہے کہ اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ وہ اطلاع یہ تھی کہ مولوی محفوظ الحق یہاں اس رنگ میں لوگوں سے باتیں کرتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ احمدیت سے خارج ہے، مگر وہ دوسروں پر ایسے اثرات ڈالے کہ بہائی مذہب سچا ہے۔ مثلا کوئی حدیث پیش کی اور کہہ دیا کہ بہاءاللہ پر یہ حدیث زیادہ عمدگی سے چسپاں ہوتی ہے۔ ہر شخص جو یہ بات سنتا یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہائیت کا اثر ڈالے، بلکہ وہ یہی خیال کرے گا کہ کسی کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے یا اسے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر جو اس نے بیعت کی ہے اس کے سامنے بھی اس نے پیش کیا ہوگا اور اس بات کو حل کرنا چاہتا ہوگا۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے اس نے تاڑ کر گمراہ کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخفی طور پر دوسروں کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں، اور صداقت سے دور رکھنے اور تاریکی میں ڈالنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کتاب مخفی رکھنا، کیونکہ یہاں بعض ایسے متعصب لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں جس مذہب کی کتاب دیکھتے ہیں اسے اسی مذہب میں سے کہہ دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا جاتا تاکہ کتاب پڑھنے والے کو اگر کوئی شک پیدا ہو تو کسی کے سامنے پیش نہ کرے اور نہ جواب لے۔ مرزا محمود یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں ہم میں جو دوسروں کی، یعنی اس کا اشارہ بہائیت کی طرف تھا کہ بہائیت کی کتابیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، پھر ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کسی کو نہ بتانا، کیونکہ یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں اگر تم کسی کو کہو گے نا کہ میرے پاس بہائی کتابیں میں پڑھتا ہوں تو وہ تمہیں بہائی سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ باتیں ان کو کہہ کے تو کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا تھا، وہ ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ مجھے کو بہائی نہ سمجھ لے، لیکن کتابیں پڑھ لیتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں، پھر بتانے والے نے بتایا کہ وہ ایک کتاب تیار کر رہے ہیں جو اس غرض کے لیے لکھی جا رہی ہے کہ اصل مہدی بہاءاللہ اور باب ہیں۔ مرزا صاحب ان کا رستہ بنانے کے لیے آئے تھے، چونکہ دنیا کی حالت ایسی نہ تھی کہ بہاءاللہ کو مان سکے، اس لیے خدا نے مرزا صاحب کو بھیجا کہ نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ منوائیں۔ جب لوگ یہ مان لیں گے تو پھر مسلم موعود پیدا ہو کر کہے گا کہ بہاءاللہ صاحب شریعت ہے، اسے مانو۔ یہ چیک کریں کیسے یہ ذہن سازی کرتے ہیں، ان قذابوں کے طریقہ واردات چیک کر لیں آپ۔ پہلے ایک بات کے لیے ذہن سازی کرتے ہیں، پھر دوسرے سے دعوے کروا دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح سارے قذابوں کے طریقہ واردات ہوتے ہیں۔ اب جو کتابوں پہ پاکستان میں پابندی لگی ہے اس کا مسئلہ بھی مرزا محمود نے حل کر دینا ہے۔ مرزا محمود نے کیوں ان کتابوں پہ پابندی لگائی، کیوں ان کتابوں کے پڑھنے سے روکا؟ ہمیں تو کہتے ہو ہماری کتابوں پہ پابندی کیوں لگائی، تو یہ بات پہلے جا کے اپنے خلیفے کو پوچھو۔ اس قسم کی بہت سی باتیں بتائی گئیں جنہیں سن کر میں حیران تھا کہ کس طرح یہ لوگ باتیں کر سکتے ہیں۔ جو کارروائی بتائی گئی تھی وہ چونکہ ایسی خلاف اخلاق اور خلاف شریعت تھی اور انسانیت سے بعید تھی کہ کوئی بھی شریف انسان ایسا کرنا پسند نہ کرتا، اس لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو شخص خبر دے رہا ہے ممکن ہے اس کے دل میں ان سے کوئی بغض ہو۔ اب دیکھیں، وہ صرف بہائیوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دے رہے تھے اور یہ کر رہے تھے کہ جی یہ حدیث بہاءاللہ پہ زیادہ چسپاں ہوتی ہے۔ اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خلاف اخلاق، خلاف شریعت باتیں ہیں اور انسانیت سے بعید باتیں ہیں جسے کوئی شریف انسان کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر یہی بات مسلمان کریں تو کہتے ہیں ہم پہ سختیاں ہوتی ہیں، ہمیں انسانی حقوق حاصل نہیں ہے۔
اچھا جی، لیکن چونکہ بات ایسی تفصیلی اور مسلسل تھی کہ بناوٹ ایسی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کی تحقیقات کرنی چاہی۔ لیکن اس سے قبل میں نے تسلی کے لیے اس شخص کو جس نے بات بیان کی تھی کہا کہ ان کی وہ کتاب لے آؤ، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی لاؤ۔ یعنی وہ کتاب کو لکھ رہے تھے جس میں وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو احادیث وغیرہ ہیں نا وہ باب پہ زیادہ فٹ آتی ہیں مرزے کی بنسبت۔ اس پر وہ کتاب لے آیا جو بہت ضخیم تھی اور کسی کاتب سے لکھوائی ہوئی تھی، جس میں حضرت مسیح موعود کی کتب کے مختلف حوالے اس طرح جمع کیے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا ان سے لکھنے والے کی نیت کے خلاف کام لینا ہے، کہ ان سے لکھنے والے کی نیت کے خلاف کام لینا، یعنی مرزے کے خلاف کام لینا مقصود تھا مرزے کی عبارات لکھ کے۔ وہ کتاب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ راوی کتاب بناوٹ سے نہیں بنا سکتا اور کاتب سے نہیں لکھوا سکتا اور نہ ہی یہ تیار کر سکتا ہے۔ اگر اس کی بات میں بناوٹ ہوتی تو جب کتاب لانے کے لیے کہا گیا تھا کہہ دیتا وہ بھلا دیتے ہیں، اسے تو بہت پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ لے آیا۔ آگے ٹائٹل ہے جی باقاعدہ تحقیقات کا حکم۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر میں نے امور عامہ کو ہدایت دی کہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کرے اور اس کمیشن کے ممبر میاں بشیر احمد صاحب، شیخ عبد الرحمن صاحب مصری، مفتی محمد صادق اور میاں محمد شریف صاحب مجسٹریٹ تھے۔ ان کو ہدایت دی گئی کہ ان الزامات کی تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط، اور جن کے خلاف لگائے گئے ہیں ان سے جواب لیں اور گواہ طلب کریں۔ قابل تحقیقات سوالات۔ وہ سوال جو مقرر کیے گئے تھے یہ تھے: نمبر 1، یہ سوال انہوں نے مقرر کیے تھے کہ یہ جن بندوں کے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے نا کہ وہ بہائیت کو پھیلا رہے ہیں، ان سے یہ سوال کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ قادیان کے بعض احمدیوں سے بہائی مذہب کے متعلق ایسے طرز پر گفتگو کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بہائی مذہب کی عظمت اور دعوے کی صداقت لوگوں کے دلوں پر نقش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ آپ نے بعض مجالس میں حضرت مسیح موعود کے دعویٰ اور آپ کی صداقت کے ثبوتوں کے متعلق ایسے رنگ میں سوالات اٹھائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعتراضات حضرت صاحب کے دعویٰ پر ایسے پڑتے ہیں کہ ہم ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ غلط، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوالات ایسے لوگوں کے سامنے کیے گئے ہیں جو اپنی علمیت کے لحاظ سے ایسے نہ تھے کہ جن سے آپ استفاضہ حاصل کر سکیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی غرض علمی تحقیقات نہ تھیں بلکہ آپ شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 3، آپ کی نسبت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کتاب ایسی تیار کر رہے ہیں جس میں آپ کا منشا یہ ثابت کرنے کا ہے کہ بہاءاللہ کا دعویٰ سچا تھا اور حضرت صاحب اس کے لیے بطور مؤید کے ہیں، یعنی تائید کرنے والے۔ نمبر 4، آپ کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے الفضل کی ایڈیٹری کے زمانہ میں الفضل میں، یعنی یہ الفضل کا ایڈیٹر بھی رہا ہوگا، یہ جو ان میں سے ایک بندہ ہے، الفضل میں اور بعض دوسری تحریروں میں ایسے مضامین لکھ دیے ہیں جن سے آپ حسب موقع ایک بہائی امر کی تائید میں کام لیں گے۔ یعنی پہلے ہی ایسے مضمون شائع کر دیے آپ نے کہ بعد میں جا کے آپ ان مضمونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بہائیت کی تائید میں جو ہے وہ ان کو استعمال کریں گے۔ نمبر 5، یہ کہ آپ بہائیوں کی کتابیں لوگوں کو براہ راست اللہ دتہ کی معرفت جو اس امر میں آپ کا ساتھی بیان کیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسی باتیں کہی گئی ہیں جن سے یہ ظاہر کرنا مد نظر تھا کہ وہ کتابیں لاجواب ہیں۔ نمبر 6، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا شرعی نبی اور قرآن کریم کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے۔ یہ بہائیوں کا فیت ہے۔ نمبر 7، کہا جاتا ہے کہ ایک نہایت ہی خطرناک رویہ آپ نے یہ اختیار کیا ہے کہ آپ اپنی تمام کارروائیوں کو ایسی صورت مخفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ لوگ جو اس زہر کا ازالہ کر سکتے ہیں آپ کی کارروائیوں سے بے خبر رہیں۔ نمبر 8، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ بعض لوگوں کو بہائی مذہب کی نماز لکھ کر یا لکھوا کر دیتے ہیں، اسی طرح روزے بہائی مذہب کے مطابق رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نمازوں کے اوقات میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ نماز مسجد میں نہ جا کر نہ پڑھیں بلکہ نماز دل کی ہے، جہاں دل چاہے پڑھیں۔ نمبر 9، یہ کہ آپ کے تعلقات معروف بہائیوں کے ساتھ ہیں اور ان سے خط و کتابت ہے اور ان سے کتابیں منگواتے ہیں، اور اس تجویز کی فکر میں بھی آپ ہیں کہ خاص آدمی بھیج کر کتابیں منگوائیں
نمبر 10، علاوہ مذکورہ بالا طریقوں کے بعض اور طریقوں سے بھی آپ بہائی مذہب کی اشاعت اور سلسلہ احمدیہ کے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تھے امر جن کی تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کیا گیا تھا۔ کمیشن نے جو تحقیقات کی وہ یہ ہے۔ کمیشن کی تحقیقات: نمبر 1، مولوی محفوظ الحق صاحب علمی، اے اس بندے دا پورا نام سی، مولوی محفوظ الحق علمی کے بیان اور گواہوں کی شہادت سے ثابت ہے۔ مولوی صاحب کے اپنے بیان سے صرف اس قدر ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین میں بہاءاللہ کے دعویٰ کی تصدیق کو مد نظر رکھا ہے۔ مولوی صاحب کے اپنے بیان اور نیز شہادتوں سے ثابت ہے کہ مولوی علمی صاحب بعض لوگوں کو کتابیں خود یا ان کے مانگنے پر دی ہیں، ثابت ہے مولوی صاحب نے۔ آگے ہے جی، مولوی صاحب کے اپنے بیان سے اخفا تو ثابت ہے، لیکن وہ اس کو سازش اخفا تسلیم کرتے، لیکن وہ اس کو سازش اخفا تسلیم نہیں کرتے، مگر شہادتوں سے اور ان کے عام رویہ سے اور خصوصاً حکیم ابو طاہر صاحب کی شہادت سے یہ بات ثابت ہے کہ نہ صرف اخفا کیا گیا بلکہ ایسے رنگ میں اخفا کیا گیا کہ گویا مولوی صاحب کا یہ منشا اور کوشش تھی کہ یہ بات ایسے اصحاب تک نہ پہنچے جو اس کا رد یا مقابلہ کر سکیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بہائی تھا نا، وہ اس طرح چھپا کے اور ان لوگوں کے سامنے بہائیت کی تعلیم دیتا تھا جن کو خود کچھ عطا پتہ نہیں، اور ایسے لوگوں سے اپنی اس کارروائی کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا جو لوگ اس کا جواب دے سکتے تھے یا جو لوگ علم رکھتے تھے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور ان کو خفیہ کمزور طبائع کے آدمی یا ناوافق لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے اور بہائی تعلیم کے پھیلانے کا موقع مل جائے۔ یہ بات یقینی طور پر ثابت نہیں، مگر مولوی صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ان کی بیوی کو بہائی نماز سیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ روزے رکھنا یا رکھوانا ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کی تحقیق میں کمیشن نے زیادہ توجہ بھی نہیں کی، کیونکہ ملزم نے صاف الفاظ میں تسلیم کر لیا تھا کہ وہ بہائی ہے، تمام بہائی تعلیمات اور عقائد کو مانتا ہے۔ مولوی صاحب نہیں مانتے، لیکن حکیم صاحب کی شہادت سے یہ ثابت ہے کہ مولوی صاحب نے ان سے یہ اظہار کیا تھا کہ ان کے خیال میں نماز کے اوقات کی پابندی ضروری نہیں، جس وقت دل میں انشراح ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہوا، لیکن مولوی صاحب اتنا مانتے ہیں کہ وہ بعض بہائیوں سے ملتے رہے، اور حشمت اللہ آگرہ والے کا ان کو ایک خط بھی آیا تھا۔ کتابیں منگوانے کے متعلق ہم نے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی، شاہدوں کے بیان میں ذکر آیا ہے، مگر مولوی صاحب خود انکار کرتے ہیں، کسی خاص نئے طریقہ کا پتہ نہیں چلا اور نہ اس کی زیادہ تحقیق گئی۔ الزامات کا خلاصہ: نمبر وار خلاصتاً جواب دینے کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو مذکورہ بالا 10 الزامات کا خلاصہ یہ دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، آیا مولوی صاحب نے عالم معروف آیا مولوی صاحب نے عالم معروف مسلمہ احمدی عقائد سے انحراف یا تبدیلی کر کے بہائی عقائد اور مذہب کو اختیار کر لیا ہے؟ وہ کہندے ایک گل ثابت ہو گئی ہے کہ انہیں قادیانی چھڑ کے مرزیت قبول کر لی اور بہائیت قبول کر لی۔ دوم، آیا مولوی صاحب نے اس امر میں اپنا رویہ ایسا رکھا ہے کہ جس کو مجرمانہ اخفا کہا جا سکے اور جو ایک سازش اور خفیہ زہر پھیلانے اور فتنہ پیدا کرنے کا حکم رکھتا ہو؟ اچھا جی، امر اول ببداہت ثابت ہے، یعنی بھائی وہ ہو گیا، یہ ثابت ہے۔ مولوی صاحب اس کو تسلیم کرتے ہیں، گواہوں کی شہادت اس کی مثبت ہے۔ نمونہ تن مولوی صاحب کے بیانات سے مندرجہ ذیل فقرات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، میں بہاءاللہ کو صادق سمجھتا ہوں، یہ اس مرزئی کا بیان ہے جس نے مرزے کی کتابیں بھی پڑھیں اور ساتھ بہائیوں کی بھی پڑھیں۔ اب اس کے بیانات سن لیں۔ الف، میں بہاءاللہ کو صادق سمجھتا ہوں۔ بے، ان کا دعویٰ معود کل ادیان ہونے کا ہے۔ جیم، میں ان کو مسیح موعود مانتا ہوں، بلکہ معود کل ادیان، وہ سارے مرزئی سن لیں نیڑے نیڑے ہو کے جو کہتے ہیں بہاءاللہ کا تو خدائی کا دعویٰ تھا، اس کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ میں ان کو مسیح موعود مانتا ہوں، بلکہ معود کل ادیان۔ آگے ہے جی، مجھے بہائی مذہب سے کوئی اصولی اختلاف نہیں، خے میں بہائی ہوں،
دال میں باب کو مہدی معہود مانتا ہوں، زال میں بہاؤاللہ کو مرزا صاحب سے افضل سمجھتا ہوں، رے اگر مجھے کوئی ہدایت شوقی کی طرف سے آوے، شوقی جو ہے یا شوقی جو بھی نام ہے، یہ اس وقت بہاؤاللہ کا خلیفہ تھا، اس کا نام تھا شوقی، آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ اگر مجھے کوئی ہدایت شوقی اور خلیفہ مسیح ثانی کی طرف سے بھی اور وہ دونوں ٹکرا جائیں تو میں شوقی صاحب کی ہدایت کو ترجیح دوں گا۔ زال بعض احکام قرآن شریف کے ایسے ہیں جو بہاؤاللہ کی وحی کے ماتحت تبدیل ہو گئے ہیں، بعض حالات کے یہی کام مرزا غلام قادری نے کیا کہ قرآن پاک کے بعض احکامات وہ کہتا ہے ایسے بھی ہیں جو بہاؤاللہ کی وحی کے تحت تبدیل ہوئے، یہی مرزا نے کیا کہ اس نے اپنی وحی اور الہام کے ماتحت حضرت عیسیٰ کا عقیدہ تبدیل کیا اور ختم نبوت کا عقیدہ تبدیل کیا اس نے۔ بعض حالات کے لحاظ سے میں بہاؤاللہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم۔ شین میں 5 اسلامی نمازوں کا پڑھنا فرض نہیں سمجھتا۔ سواد میں روزانہ 3 بہائی نمازیں پڑھتا ہوں۔ دعاد بہائی فرض نماز جو نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ کاف اسلامی روزے رمضان کے اب فرض نہیں۔ کاف تحویل قبلہ اب عکا کی طرف ہو چکی ہے۔ گاف میں لا ہم سن لیں جی مرزائیوں کی جو دلیل ہے، گاف میں لا مہدی الا عیسیٰ کا مصداق بہاؤاللہ کو مانتا ہوں۔ دیں جی مرزائیوں، پکڑو ذرا بھائیوں کو، وہی روایت لے کے آپ اس کو مرزے پہ فٹ کرتے ہیں، وہ اس کو بہاؤاللہ پہ فٹ کرتے ہیں، فیصلہ کر لیں سچا کون ہے۔ میرے نزدیک مہدی اور مسیح 2 شخص ہیں۔ فی نزول ابن مریم کی حدیث بہاؤاللہ کے متعلق ہے۔ سن رہے ہیں جی مرزائیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو احادیث آپ مرزا پہ فٹ کرتے ہیں طویلیں کر کے، بہائی وہ طویلیں کر کے تو بہاؤاللہ پہ فٹ کرتے ہیں۔ ضمناً مرزا صاحب کے متعلق دیکھیں جی، جو کام آپ نے کیا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی احمد کے متعلق، وہی کام تمہارے اپنے مرید نے تمہارے مرزا صاحب کے ساتھ کر دیا ہے، وہی ہاتھ۔ آپ کہتے ہیں اول مصداق مرزا صاحب ہیں، صفاتی طور پہ اس نام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، لعنت اللہ علی الکاذب۔ اس نے کیا کہا ہے؟ کہتا ہے نزول ابن مریم کی حدیث بہاؤاللہ کے متعلق ہے، ضمناً مرزا صاحب کے متعلق۔ یہ آپ کا مرزئی ہے، ان کا بعد میں اخراج کیا ہے آپ کے خلیفے نے۔ میم میں کبھی نماز عکا کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتا ہوں، جب مساجد میں پڑھتا ہوں تو مکہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہوں۔ اے جی مرزائیاں تہاڈی منافقت، ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ تو ਉੱਥੇ مسلمان بن کے جاندے ہو۔ بیانات مندرجہ بالا سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مولوی صاحب موصوف نہ صرف مخصوص عقائد احمدیہ سے بلکہ عام مسلمہ عقائد اسلامیہ سے منحرف ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ می لارڈ۔ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب موصوف نہ صرف مخصوص عقائد احمدیہ سے بلکہ عام مسلمہ عقائد اسلامیہ سے منحرف ہیں۔ یعنی وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے آپ کا وڈکا کہ قادیانیوں کے مخصوص کچھ ایسے عقائد بھی ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں، ورنہ اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کہ یہ قادیانیوں احمدیہ کے جو مخصوص عقائد ہیں ان سے بھی منحرف ہو چکا ہے اور عام اسلامی عقائد سے بھی منحرف ہو چکا ہے، جس کا وہ کھلم کھلا اقرار کرتے ہیں۔ گو وہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ میں مرزا صاحب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راست باز سمجھتا ہوں۔ خفیہ کاروائی اور اس کی بیہودہ وجہ۔ امر دوم کے متعلق جیسا اوپر بھی لکھا جا چکا ہے، مولوی محفوظ الحق صاحب خود تو کھلم کھلا اقراری نہیں ہیں مگر اخفاء کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو غرض وہ اس اخفاء کی بیان کرتے ہیں وہ نہ صرف ناقابل تسلیم بلکہ مضحکہ انگیز ہے، یعنی یہ کہ احمدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ بات یہ ہے جیسا کہ شہادت سے پایا ثبوت کو پہنچ گیا ہے، انہوں نے مجرمانہ اخفاء کیا ہے اور اس بات کی کوشش میں رہے کہ خفیہ اپنے بہائی عقائد کی زہر پھیلائیں تاکہ کھلم کھلا اظہار سے قبل ایک جماعت قائم ہو جائے۔ اور زیادہ قابل افسوس یہ جرم کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کے لیے ان لوگوں کو چنا کہ جن کے متعلق وہ کسی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ان پر میں اپنا اثر ڈال سکوں گا۔
جی جو دوست ابھی شامل ہوئے ہیں ان کو پھر میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ مرزا محمود کے زمانے میں کچھ قادیانی تھے 3، انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر لیا پڑھنا، اور ساتھ ہی ان کو کسی نے بہائیوں کی کتابیں دے دی، انہوں نے وہ بھی پڑھنی شروع کر دیں۔ تو وہ دونوں کی کتابیں پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچے کہ بہاءاللہ سچا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی سچا ہے تو بہاءاللہ ہے، سچا نہیں ہے تو پھر مرزا بھی سچا نہیں ہے، اور ان دونوں میں سے زیادہ مضبوط دعویٰ بہاءاللہ کا ہے، مرزا کا نہیں۔ سنیں ذرا آگے۔ تو ان کو مرزا محمود نے پکڑا، ان کے خلاف کارروائی کی، تفتیش کی، پھر ان کا اخراج کر دیا۔ یہ وہ کارروائی آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ سے بالا ہے کہ ایک شخص ایک لمبے عرصہ سے بہائی مذہب اختیار کر چکا ہے لیکن وہ اس کا اعلان نہیں کرتا، اور جس انتظام میں وہ منسلک ہونا ظاہر کرتا ہے اس کے امام یا کسی ذمہ دار شخص کے سامنے اپنے نئے عقائد کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ خفیہ اور اخفا کی تاکید کرتے اور اقرار لیتے ہوئے ناواقف شخصوں کے سامنے اپنے خیالات کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ گویا وہ ان خیالات کی تبلیغ و تلقین کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ مدعی بنتا ہے کہ اس کی نیت صالح ہے۔ جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب مولوی محفوظ الحق کو یہ پتہ لگا کہ حکیم ابو طاہر صاحب، جن کو وہ گاہے بگاہے اپنے عقائد کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اب واپس وطن جانے والے ہیں، تو انہوں نے خاص طور پر ان سے کہہ کر الگ بات کرنے کے لیے وقت لیا۔ 3 دن کے لیے تین گھنٹے وقت مانگا، اور پھر ان کو الگ لے جا کر مخفی طور پر سلسلہ احمدیہ سے بدظن کرنے اور بہائی عقائد کو منوانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں پہ سارے قادیانی سن لیں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی نے جو آپ کو الگ کیا اسلام سے اور آپ پر پابندیاں لگائیں، جس پہ آپ سارا دن رولا ڈالتے ہیں، اپنے ابے کو پوچھیں نا جا کے، مرزا محمود کو، کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اگر یہ کام غلط تھا جو پاکستان نے کیا تو سب سے پہلا اور بڑا مجرم تمہارا دوسرا خلیفہ ہے، اس نے بھی وہی کام کیا کہ یہ لوگ ہم میں رہتے ہوئے قادیانیت کا لبادہ اوڑھ کر مرزئی بنے ہوئے اور ہمارا کھاتے ہیں، ہم میں رہتے ہیں، اور بظاہر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مرزا صاحب کو ماننے والے، لیکن اندرون خانہ وہ بہائیت کی تعلیم پھیلا رہے ہیں، بہائیت کی کتب دیتے ہیں ایک دوسرے لوگوں کو، انجان لوگوں کو۔ تو مرزا محمود نے ان پر نہ صرف تحقیق کی، ان پر نہ صرف 1974 والی کاروائی کی، نہ صرف اسمبلی بلائی، نہ صرف اسمبلی میں کاروائی ہوئی، بلکہ ان کو بھی بلایا، ان کا موقف بھی لیا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ ان کا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے، ان کا اخراج کر دیا۔ یہ پوری 1974 والی کاروائی آپ کے مرزا محمود صاحب پہلے کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس سے تکلیف ہے تو پہلے جا کے مرزا محمود کی قبر پہ جائیں، اس سے جا کے 2 ہاتھ کریں، پھر ادھر منہ کرنا 74 کی کاروائی پہ۔ اچھا جی، آگے سنیں جی۔ اور ساتھ ہی ان کو یہ تاکید بھی کر دی کہ کسی سے اس امر کا ذکر نہ کریں، گویا ان کے لیے ازالہ شکوک کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اسی طرح اور شہادتوں اور قرائن سے ثابت ہے کہ مولوی محفوظ الحق صاحب اور ان کے ساتھی خطرناک اخفائے مجرمانہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور سازش اور فتنہ کا رنگ اختیار کیا ہے۔ آگے ہے جی اللہ دتا کا جرم، یہ دوسرا بندہ ہے، جو ایک کا ذکر ہو گیا مولوی اظہار الحق، دوسرے کا ابھی جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے جی، سوری محفوظ الحق۔ اب یہ دوسرا بندہ ہے اللہ دتا۔ جو 2 باتیں ہم نے 10 الزامات کا خلاصہ نکالا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسٹر اللہ دتا عبد الصمد ملزم نمبر 2، کیا جی؟ ملزم نمبر 2۔ یہ 74 کی کاروائی چل رہی ہے 1924 میں، ہم نے تو ملزم بھی نہیں کہا تھا آپ کو۔ ملزم نمبر 2 کے متعلق ہم مندرجہ ذیل نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہائی کہلانے سے انکاری ہے، مگر اس کے مجموعی بیان سے اور اس کی ان کاروائیوں سے جو وہ بہائی مذہب کی تائید میں وقتاً فوقتاً کرتا رہا ہے، اور گواہوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دراصل وہ بہائی مذہب کا مصدق انہوں لاہوری جماعت بھی خارج ہونے لگی جے۔ یعنی پہلا محفوظ الحق جو ہے وہ قادیانی جماعت تھی، اس کو آپ ذرا ملائیں قادیانی جماعت سے، کہ 74 میں ایک قادیانی جماعت تھی جو مرزا قادیانی کو نبی مانتی تھی، ایک لاہوری جماعت تھی جو اس کو نبی نہیں مانتی تھی لیکن سچا مانتی تھی۔ اب بیان جو محفوظ الحق تھا وہ تھا اس وقت کا قادیانی مرزئی جو بہاءاللہ کو نبی مانتا تھا۔ اب آنے لگا اس کا دوسرا ورژن لاہوری مرزئی، اس کو آپ کہہ لیں لاہوری بہائی، جو مرزا کو سچا مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں اس کو نبی نہیں مانتا۔ وہ دراصل وہ بہائی مذہب کا مصدق
ہے اور بہائی مذہب کے لیے اس کی تبلیغی کوششیں علمی صاحب کی کوششوں سے بھی ظاہراً طور پر زیادہ نمایاں ہے۔ وہ شریعت جدید کا مجوز ہے اور دور اسلام کو ختم سمجھتا ہے اور حضرت مسیح موعود کو اپنی ایک من گھڑت اصطلاح کی روح سے کسی اصلی مسیح موعود کا ذیل مانتا ہے، اور وہ نوجوان نہ واقف احمدیوں بلکہ بالکل جاہل ناخواندہ دیہاتیوں تک اپنے اثر پھیلانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اپنے رفیق مولوی علمی صاحب کی طرح یہ بھی اخفائے مجرمانہ اور سازش اور فتنہ کا مرتکب ہوا ہے۔ آگے تیسرا بندہ ہے جی مار محمد خان کا ذکر۔ گو ہمیں مار محمد خان کے متعلق کسی تحقیق کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، اور استغاثہ نے لو جی استغاثہ بھی ہے جی وچ یہ پوری کاروائی عدالتی کاروائی ہو رہی ہے، اور استغاثہ نے ان کو صرف بطور شاہد کے پیش کیا تھا، لیکن ان کے بیان اور شہادات سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی بہائی مذہب کے مصدق ہیں اور علمی صاحب کے ساتھ مل کر ان کی کاروائی میں مددگار رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ان کے متعلق بطور ملزم کے تحقیق نہیں کی اس لیے اپنی کوئی قطعی رائے نہیں پیش کر سکتے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے متعلق بھی مناسب کاروائی ہونی چاہیے۔ لیں جی جن کے بارے میں ابھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے، شک کیا کہتے ہیں، ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کی حالت ابھی تک قابل اصلاح ہو۔ مرزا بشیر احمد، بقلم خود، محمد صادق، عبد الرحمن مصری، محمد شریف، یہ ہیں جی جنہوں نے یہ ساری کاروائی پیش کی ہے۔ کون ہے جی؟ مرزا بشیر احمد ایم اے، محمد صادق، مفتی محمد صادق، عبد الرحمن مصری اور محمد شریف، یہ ہیں جی بڑے بڑے تھمب جو تمہاری جماعت کے تھے، انہوں نے یہ ساری تحقیق کی، اور یہ رپورٹ ابھی جو میں نے پڑھ کے سنائی یہ ان کی مرتب کردہ رپورٹ ہے۔ اب آگے چلیں جی، آگے جب یہ بیان سنے مرزا محمود نے، اب آگے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب میں ان کے بیانات سناتا ہوں۔ مولوی محفوظ الحق علمی کا بیان سنتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ پہلے یہ بیان دیا ہے اور بعد میں کیا بتایا ہے۔ نیز 10 سوالوں کا جس طرح جواب دیا گیا اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیسی نیک نیتی سے دیا گیا ہے۔ آگے جرا میں بالکل اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بیان یہ ہے اے کم تہاڈا خلیفہ کردا سی 74 نا، ایک باری گل کردا سی اگلے دن مکر جاندا سی، او دے خلاف ہی۔ بیان محفوظ الحق، میں یہ عرض کر سکتا ہوں اس کے متعلق بعض کتابیں ماسٹر نواب الدین صاحب کے ذریعے مجھے ملی ہیں جو بہائی مذہب کے متعلق ہیں، ان کے بعض حصے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہ مرزئی ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ مرزئی میں ہوں، لیکن بعض مجھے کتابیں ملی جن بہائیوں کی، تو بعض حصے میں نے پڑھے، تو اس سے پھر آگے کیا ہوا، اور بعض مکمل طور پر پڑھی ہیں۔ میں سلسلہ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، اور حضرت صاحب کو من جانب اللہ راست باز سمجھتا ہوں، یعنی مرزا قادیانی کو، جیسا کہ پہلے سمجھتا تھا۔ اس سلسلہ میں ضرور بعض دوستوں سے اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی ہے، بلکہ بعض علماء سے بھی خود علمی طور پر اس کے متعلق تذکرہ کرتا رہا ہوں، اور اس سلسلہ میں تحقیقات کے طور پر میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت صاحب کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے بھی بعض امور میرے ذہن میں آئے، یعنی مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہوئے بھی بعض امور میرے ذہن میں آئے جن کے متعلق میں خود کئی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح یعنی مرزا محمود کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ کرتا تھا، لیکن ابھی تک کوئی موقع پیش نہیں آیا۔ سوال اول کا جواب، پیچھے وہ 10 جو سوالات تھے اس کی اب مہر محمد خان جواب دے رہا ہے، وہ محفوظ الحق جو ہے ملزم نمبر 1، وہ اب جواب دے رہا ہے۔ پیچھے جو میں آپ کو بتا کے ہوں نا 10 سوال انہوں نے ترتیب دیے تھے کہ یہ ان سے پوچھنے ہیں، تو اس کے اب وہ جواب دے رہا ہے۔ سوال اول کا جواب، میں بالکل سچ کہتا ہوں جو کتابیں میں نے اس وقت تک پڑھی ہیں، اگر ان میں جو واقعات ہیں وہ سچ ہیں تو بہاءاللہ کو مفتری نہیں کہتا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت صاحب کو یعنی مرزا کو بھی مفتری نہیں کہتا۔ سوال اگلا، کیا آپ ان واقعات کو سچے سمجھتے ہیں؟ جواب، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں ان واقعات کے وقت نہ تھا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو واقعات ہیں ان کے متعلق مجموعی حیثیت میں واقعات اور بیانات کے لحاظ سے میں ان کو مفتری نہیں کہہ سکتا، یعنی بہاءاللہ کو۔ اس وقت جو میرے دل کی حالت ہے وہ یہ ہے۔ سوال، کیا آپ حالت معلق میں ہیں، یعنی ڈب کھڑبے ملنگ ہیں، ادھے ادھر تے ادھے ادھر،
یا ان کو صادق سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس وقت درمیان میں ہیں، وچکار ہیں، یا آپ بہاءاللہ کو سچا سمجھتے ہیں؟ جواب: میں ان کو صادق سمجھتا ہوں۔ سوال: ان کا دعویٰ کیا ہے؟ جواب: دعویٰ موعود ہونے کا ہے۔ سوال: آپ بھی ان کو موعود مانتے ہیں؟ جواب: اس کتاب میں جو دلائل لکھے ہیں ان سے مانتا ہوں، ہاں موعود مانتا ہوں۔ سوال: دعویٰ کیا ہے ان کا؟ جواب: موعود کل ادیان ہونے کا ہے، نبی کا لفظ وہ اپنے نہیں بولتے۔ اب یہاں پہ وہ اصطلاحات آگے شروع ہونے لگ گئی ہیں، جس طرح مرزیوں نے نئی اصطلاحات گھڑ لی نا، کہ ذلی بروزی نبی ہے، غیر مستقل نبی ہے، غیر حقیقی نبی ہے، ناقص نبی ہے، تو اسی طرح بھائیوں کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ جواب ہے ہر دور میں، اچھا سوال یہ ہے، سوال: آپ ان کو نبی مانتے ہیں؟ جواب: ان کا بیان ہے ہر دور میں جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اصطلاحات بھی لاتا ہے نبوت اور رسالت کی، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی خدا کی طرف سے مامور ہوتا ہے نا، آتا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنی خاص اصطلاحات بھی لاتا ہے، یعنی جیسے مرزا نے اپنی اصطلاحات گڑھ لی ذلی بروزی والی، انہوں نے اپنی گڑھ لی۔ نبی اور رسول کی اصطلاحات، کہتا ہے ان کے مطابق نبی اور رسول کی اصطلاحات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہوئی، بہاءاللہ کی اصطلاح میں لفظ اور ہے، یعنی پیچھے دعویٰ وہی ہے، کام وہی ہے، صرف اصطلاحاً لفظ اور استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہلے کسی بھی نبی کے لیے کوئی ذلی بروزی نبوت، ناقص نبوت، غیر مستقل نبوت کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، لیکن مرزا نے اپنے لیے استعمال کی۔ اسی طرح وہ کہتا ہے بہائیوں کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ بہاءاللہ کی اصطلاح میں لفظ اور ہے، بہاءاللہ کی کتاب میں ان کے اپنے متعلق میں نے کوئی لفظ نبی یا رسول کا نہیں دیکھا۔ ہاں ایک اور بہائی عالم کی کتاب میں بحث القاب کے ماتحت یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور کسی مامور الہی کے ظہور سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ جہاں اور امور لاتا ہے اصطلاحات بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس لیے بہاءاللہ کو نبی یا رسول نہیں کہتے، کیونکہ ان کے دور میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ بہاءاللہ کی کتاب اقدس کے مطابق انہوں نے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا ہے۔ لو جی مرزیو سن لو، بہاءاللہ کی کتاب اقدس، یہ میں آپ لوگوں کا اپنا اخبار پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ الفضل آپ کا اخبار ہے جناب، الفضل قادیان، یہ ہے جناب 25 اپریل 1924 کا۔ اچھا جی، بہاءاللہ کی کتاب اقدس کے مطابق انہوں نے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا ہے، جیسا کہ یہ فکرہ ان کی کتاب سے ہے، انہو آتا من السماء کما آتا اول مرہ۔ وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ میں آسمان سے آیا ہوں جس طرح میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ میں ان کو مسیح موعود مانتا ہوں، بلکہ موعود کل ادیان، ساتھ ہی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو راست باز اور ایک رنگ میں مسیح موعود مانتا ہوں۔ ہور کرو رنگ شنگ دیاں طویلاں مرزیو، تواڈے رنگ اگلے نے تواڈے تے فٹ کر دیتے نے، جو کہتے ہیں اس رنگ میں کہا نہیں اس رنگ میں کہا، اس رنگ میں پیش گوئی نہیں پوری اس رنگ میں پیش گوئی ہوئی، تو انہوں نے اگلے رنگ تواڈے تے فٹ کر دیتا واپس۔ کہتا ہے کہ میں بہاءاللہ کو مسیح موعود مانتا ہوں، بلکہ موعود کل ادیان، ساتھ ہی مرزا صاحب کو بھی راست باز اور ایک رنگ میں مسیح مانتا ہوں۔ بہاءاللہ نے مادی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جتنا میں نے اس وقت تک دیکھا، اس کے لحاظ سے مجھے بہائی مذہب سے کوئی اصولی اختلاف نہیں۔ اسلام اور بہائی مذہب کے اصولوں میں میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں، میں بہائی ہوں، احمدی بھی ہوں، میں مسلمان ہوں، بابی بھی ہوں۔ لو جی، جس طرح مرزا قادری کہتا تھا نا میری نسلیں ہیں بے شمار اس کی بھی بے شمار نسلیں ہیں جی، تو کہتا ہے میں بہائی ہوں، احمدی بھی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں بابی بھی ہوں۔ بابی جو سید علی محمد باب کو مادی موعود مانتے ہیں، میں ان کو مادی موعود مانتا ہوں، اس لحاظ سے بابی ہوں۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بہائی مذہب کے خلاف جہاں تک میں نے مطالعہ کیا کچھ نہیں لکھا۔ وہ کیسے لکھتے مرزا صاحب؟ کیونکہ انہوں نے سارا کچھ چوری ہی بھائیوں سے کیا ہے، اگر لکھتے تو لوگ بھائیوں کو پڑھتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے جو مرزا صاحب دعوے کر رہے ہیں اور جو دلائل پیش کر رہے ہیں یہ سارے تو پہلے دلائل اور دعوے بہاءاللہ نے پیش کیے ہوئے ہیں، کہیں مرزا صاحب نے چوری تو نہیں کھڑکائی۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جو دعوے مرزا غلام قادیانی نے کیے اور جو دلائل ان پر پیش کیے، قرآن سے ہوں یا قرآن کے علاوہ ہوں، ہو بہو
मिनोअन वही दलाइल मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने लिए पेश किए हैं। आगे चलें। जहां तक मैंने मुताला किया कुछ नहीं लिखा। ताईद के मुतल्लिक ये अर्ज है कि हजरत अकदस के बयानात से कसरत से ऐसा मालूम होता है कि बहाई ताईद करते हैं। सवाल, जो बहाई ना हो इसको क्या कहते हैं? जवाब, मैं इसका जवाब ऐसी जल्दी नहीं दे सकता। मैं हजरत अकदस मिर्जा साहब को एक रंग में महदी माऊद मानता हूँ। मुझे हजरत मिर्जा साहब के किसी इल्हामी अकीदा से इख्तलाफ नहीं, इज्तिहादी क्या है जी, इज्तिहादी अमूर के साथ इख्तलाफ हो सकता है। इख्तलाफात की कोई मिसाल इस वक्त अर्ज नहीं कर सकता। दावी और बयानात के लिहाज से चूंकि दावा बहाउल्लाह का हजरत साहब से अजीम है। सुन लो जी मरज़इयो, अपने मरज़ई का बयान सुन लो। वो मरज़ई जिसने मरज़ई होते हुए बहाउल्लाह की किताबें भी पढ़ी, मिर्ज़ा की किताबें भी पढ़ी, और नतीजा क्या निकाला है? ये निकाला कि बहाउल्लाह का हजरत दावा बहाउल्लाह का हजरत साहब से अजीम है, यानी मिर्ज़ा से। इस वास्ते बहाउल्लाह को मिर्ज़ा साहब से अफजल समझता हूँ। अब्दुल बहा अब्बास खलीफा थे। इस वक्त जानशीन शौकी अफंदी है, जिसका पहले जिक्र है। इनकी इताअत के मुतल्लक मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई हिदायत इनकी तरफ से आए कोशिश करूँगा कि इताअत करूँ। अगर कोई हिदायत शौकी साहब की तरफ से आए और हज़रत खलीफातुल मसीह की तरफ से यानी मिर्ज़ा महमूद की तरफ से भी, और वो टकरा जाएँ, तो शौकी साहब की हिदायत को तरजीह दूंगा। है लो जी, आओ प्याज छित्र मिर्ज़ा महमूद दे मुँह ते। जब मैं सिलसिला अहमदिया में दाखिल हुआ इस वक्त मेरे बहाई ख्यालात ना थे, ना इनके मुतल्लक कुछ इल्म था। मैं 3 साल से बहाई कुतुब का मुतालिया कर रहा हूँ और साथ ही हजरत साहब की किताबें पढ़ता रहा हूँ। सुन लें जी, जो मैं बात आपको बारहा कह रहा था, ये उसका सबूत है कि वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबें भी पढ़ता था, साथ बहाई किताबें भी, और रिजल्ट जो उसने निकाला वो आपके सामने है। मैं 3 साल से बहाई कुतुब का मुतालिया कर रहा हूँ और साथ ही हजरत साहब की किताबें पढ़ता रहा हूँ। चूँकि हजरत साहब की किताबों में बकसरत ऐसी बातें हैं जो बहाई ख्यालात की मुअय्यद नज़र आती हैं, यानी तायीद करती हुई नज़र आती हैं, इसलिए और भी मुझे उनकी तरफ तवज्जो पैदा हुई। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने नबी होने का दावा एक तरह से किया है, यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक तरह से यानी एक अलग किस्म की नबूवत का दावा किया है। ये इनकी इस्तिलाह है, यानी मिर्ज़ा साहब दी अपनी इस्तिलाह, बहाइयां दी अपनी इस्तिलाह। सवाल, क्या हज़रत मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को खता से खाली समझते हैं? जवाब, हज़रत मिर्ज़ा हुण मिर्ज़ा दे इल्हामां दा हाल सुन लो जी। कहता है हज़रत मिर्ज़ा साहब के इल्हामात की जो कैफियत है, इसके मुताबिक मैं इनको तस्लीम करता इसके मुताबिक मैं इनको तस्लीम करता हूँ। अगला जी। अच्छा, बाज़ इल्हामात ऐसे हैं जिनके बाज़ अज्जा हज़रत साहब पर मुश्तबे रहे और इनके मुतल्लिक़ खुद हज़रत साहब ने लिखा है कि यह हिस्सा इल्हाम का मुश्तबे रहा। बाज़ इल्हामात के मुतल्लिक़ हज़रत साहब लिखते हैं कि उनके बाज़ हिस्से मैं भूल गया। बाज़ इल्हामात के मुतल्लिक़ तहरीर फरमाते हैं कि इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा। बाज़ के मुतल्लिक़ ये हालत है बाज़ के मुतल्लिक़ ये हालत है कि इनका मतलब एक वक्त कुछ समझा गया, दूसरे वक्त कुछ निकला। बाज़ इल्हामात ऐसे हैं जो मेरे नज़दीक कराइन की वजह से बहाउल्लाह या किसी और शख्स के मुतल्लिक़ मालूम होते हैं। बाज़ बहाउल्लाह के मुतल्लिक़ मेरे ख्याल में हैं और वो और किसी के मुतल्लिक़ नहीं। मेरा ख्याल हालात मौजूदा के लिहाज से ये है कि चूँकि मकसद खुदा और सिर्फ खुदा है, इसलिए जो वजूद खुदा ताला की तरफ से ज़ाहिर होने के मुद्दई हुए, मैंने उनको इसलिए माना कि वो खुदा की तरफ बुलाते हैं। सवाल, वो कौन से दोस्त हैं जिनसे आपकी गुफ्तगू इसके मुतल्लिक़ हुई? जवाब, गालबन शेख अब्दुर्रहमान साहब मिस्री, हाफिज़ मुख्तार अहमद साहब शाहजहानपुरी, मौलवी मोहम्मद अमीन साहब, जो खुद मुझसे गुफ्तगू करते रहे हैं। सवाल, यहाँ बहाई ख्यालात के अहमदी और भी हैं? जवाब, मैं नहीं कह सकता कि मेरे सिवा कोई और है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह दिता बहाई मज़हब की तरफ मायल है। हाफिज़ रोशन अली साहब ने से बाज़ दफ़ा बहाई मज़हब के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की है और जिनका मिलान है, मैं इस वास्ते इनका नाम नहीं लेता कि वो अपने किसी फ़ैसले के मुतल्लिक़ खुद ही बेहतर समझ सकते हैं, और इस वास्ते भी नाम नहीं लेता कि उनको कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो हालात दिगर गूं थे, लोग बहाई हो रहे थे,
وہ کہتا ہے میں دس نہیں سکتا کہ ان کو جس طرح میرے ساتھ ابھی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی نہ کریں۔ اچھا جی، بعض احکام قرآن شریعت کے ایسے ہیں جو بہاءاللہ کی وحی کے ماتحت تبدیل ہو گئے، بعض حالات کے لحاظ سے میں بہاءاللہ کو آن حضرت سے افضل سمجھتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں 5 اسلامی نمازوں کا پڑھنا فرض نہیں سمجھتا مگر پڑھتا ہوں، کیونکہ شریعت بہاءاللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی بہاءاللہ کی شریعت میں 5 پڑھنا جائز تو ہے لیکن فرض 3 ہے، کیونکہ شریعت بہاءاللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ بہاءاللہ نے بھی ایک نماز فرض کی ہے، وہ 3 نمازیں روزانہ ہیں، یعنی وہ 5 جو ہیں ان کو بھی جائز نہیں کہتا لیکن اس نے 3 روزانہ کی فرض کر دی ہیں، اور میں پڑھتا ہوں 3 سے۔ میں بہائیزم کا مطالعہ کر رہا ہوں، اب جب علی گڑھ سے واپس آیا ہوں اس وقت سے موجودہ کیفیت ہے، یعنی بہائی ہوں۔ بہائی فرض نماز جو نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ اچھا جی، آگے یہاں پہ بس ایک اور بات پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت خلیفہ مسیح کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ ایک شخص کفر و اسلام کے مسئلہ میں بھی آپ سے اختلاف رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس لیے میں سلسلہ میں اسی طرح میں بھی رہا ہوں، اس لیے اس سلسلہ میں اسی طرح میں بھی رہا ہوں، اور میں قریب ہی ارادہ کر رہا تھا کہ یہ باتیں حضرت خلیفہ المسیح کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ شریعت جدیدہ کا ظہور ہو گیا، اس واسطے اسلامی روزے رمضان کے اب فرض نہیں۔ اچھا جی، آگے اگلے سوال پہ چلتے ہیں، یہ بس مزید کوئی اتنی خاص اس میں بات نہیں ہے، اگلے سوال پہ چلتے ہیں، یہ کافی لمبی ہو جائے گی بات۔ اچھا جی، یہ اگلے 2-3 سوال ایسے ہیں کہ آپ نے کسی سے اس کا تذکرہ کیا ہے یا کسی کو بتایا ہے، یا بہائیوں کی نماز کے متعلق کسی کو بتایا ہے یا نہیں بتایا، یا آپ نے کوئی ایسی کوشش کی ہے کہ بھئی کسی کو پتہ چلے بغیر لوگ آپ کے اس بہائیت کو قبول کر لیں، تو اس کے بارے میں یہ کچھ جوابات یہاں پہ ہیں۔ اچھا جی، اب آگے وہ مضامین بیان کر رہا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کہتا ہے جی، الفضل میں جو مضامین لکھے تھے اپنے نقطہ خیال سے لکھے تھے، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ الفضل میں ایسے مضامین لکھتا رہا ہے جس کو بعد میں بہائیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، یعنی بہاءاللہ بھی صادق، حضرت صاحب بھی صادق، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث کو مانتا ہوں اور اس کا مصداق بہاءاللہ کو جانتا ہوں۔ میں برہان صحیح کے تناظر میں کے مناظر سے اس امر میں متفق ہوں کہ مہدی اور مسیح 2 شخص ہیں، اور حضرت مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق کہ مہدی بہت سے ہیں، آز ان جملہ مہدی ہند حضرت مرزا صاحب بھی۔ کہتا ہے جی، میں مرزا صاحب کی تحریر کے مطابق ہی یہ مانتا ہوں کہ مہدی بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک ہند کا مہدی مرزا غلام قادیانی بھی ہے۔ نہیں جی، اس نے کہا یہ صرف ہند کا مہدی ہے۔ آگے جی، نزول ابن مریم کی حدیث بہاءاللہ کے متعلق ہے، ضمناً مرزا صاحب کے متعلق لو کان الایمان معلقا عند الثریا والی حدیث صاف طور پر بہاءاللہ کے متعلق ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر فارسی تھے۔ وہ ایمان ثریا ستارے پر جو چلا جائے گا مرزیو، تو فارسی الاصل جو ہے آپ کہتے ہیں اس کو واپس لے کر آئے گا۔ یہ آپ کا مرزئی بہائی، یعنی جو مرزئی تھا بعد میں بہائی ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو تحقیق کی ہے، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہتا ہے یہ والی جو حدیث ہے صاف طور پر بہاءاللہ کے متعلق ہے، کیونکہ وہ صاف طور پر فارسی تھے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ بہاءاللہ کا دعویٰ نہیں یا دعویٰ ہے مگر دلائل نہیں، تو اب بھی اس خیال کو چھوڑنے کے واسطے تیار ہوں۔ اچھا جی، آگے ہے جی، میں نے کتابیں، اچھا نہیں، میری بیوی نے جتنا احمدیت کو سمجھا تھا اس سے زیادہ بہائیزم کو سمجھا ہے۔ میں نے کتاب اقدس کے بعض حصے اپنی بیوی کو پڑھ کر سنائے ہیں، جتنا یقین احمدیت کو قبول کرنے کے وقت مجھے تھا اتنا اب بہائیزم پر ہے۔ دستخط محفوظ الحق۔ اچھا جی، آگے میرے خیال سے کافی لمبا ہو گیا، میرے خیال سے اگلا حصہ کل پڑھ کے سناتے ہیں، کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟ اس کے بعد آگے پھر دوسرے مار محمد کا بیان ہے، پھر ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے وہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ باقی سکال نہ پڑھ کے سنائیں کہ پڑھ دیں ابھی؟
جی عامر بھائی آنے دیو ضیاء بھائی، میرے خیال ہے ٹھیک ہے. ہاں جی بات ٹھیک ہے، پڑھ دیں جی، سارا مکمل ہی ہو جائے جی. آن دیو کیونکہ لوگ سن رہے ہیں ہونے نے تے انہوں نے ساری گل دا پتہ چلے نا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ضیاء بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وعلیکم والی السلام. ریکارڈنگ پھر بعد میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا جی، آگے ہے جی اگلے دوسرے بندے کا بیان مار محمد، تیسرے بندے کا بیان مار محمد. مولوی محفوظ الحق صاحب نے مجھے کوئی کتاب بہائیزم پر نہ دی، نہ میں نے ان سے لی. البتہ ان کی بیٹھک میں میں نے ایک کتاب پڑھی، دیکھی اور اٹھا کر پڑھی. میں بہائی نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مولوی محفوظ الحق صاحب بہائی ہیں یا نہیں، لیکن وہ اس کا مطالعہ رکھتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ اس کے مکذب نہیں. وہ بہاءاللہ کے دعوی الہام کو سچا سمجھتے ہیں. ان سے باتیں بہائیزم پر ہوتی رہتی ہیں. میں ان کے ہاں کھانا کھاتا ہوں، ہر قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے مجھے ایسا کہا ہے کہ بہائیزم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. میرے سامنے کبھی اور کوئی آدمی ان کے پاس خصوصیت سے نہیں آیا. عام طور پر لوگ آتے ہیں، محمد الدین اور حافظ عبد الرحمن، دو طالب علم بھی ان کے پاس آتے ہیں، اور مولوی علمی صاحب بہاءاللہ کو راست باز سمجھتے ہیں. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ بہاءاللہ کو جھوٹا کہوں، کیونکہ میں نے اس کے متعلق دیکھا نہ تھا. میں اس کو مفتری یا پاگل نہیں جانتا. میرے نزدیک اس کا دعویٰ صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے الہام پانے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ سچا ہے. میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بہاءاللہ افضل ہے یا حضرت مرزا صاحب. بہاءاللہ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں اس دعویٰ میں ان کو سچا سمجھتا ہوں. میں بہاءاللہ کو نبی سمجھتا ہوں. اس نے تشریع نبوت کا دعویٰ کیا ہے. سن لو مرزیو جو کہتے ہو خدائی کا دعویٰ کیا تھا بہاءاللہ نے. میں اس کو اس دعویٰ میں سچا سمجھتا ہوں. مجھے علم نہیں کہ قرآن شریف کے کچھ احکام منسوخ ہوئے ہیں یا نہیں. جلسہ کے بعد سے میرے ایسے خیالات ہیں. کتاب مبین میں نے مولوی صاحب کے مکان پر دیکھی ہے. میں قرآن شریف کے تمام حکموں پر ایمان لاتا ہوں اور ان پر عمل کرتا ہوں. وہی سیم ٹو سیم جو آپ ہمیں کہتے ہیں، ہم تو سب کچھ مانتے ہیں، قرآن شریف کو مانتے ہیں، ہمارا کلمہ وہی ہے، ہماری نماز وہی ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن مرزا محمود نے ان کا اخراج کر دیا. وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی مرزا صاحب کے علاوہ بھی ایک مسیح ہے. جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی ایک مسیح ہے، اور ہم آپ کو کافر قرار دیں تو رولا ڈالتے ہو، روتے پیٹتے ہو. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری 74 والی کاروائی 1924 میں ہو چکی ہے. پہلے پکڑو جا کے ان اپنے بڑوں کو. اچھا جی، آگے کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ مولوی صاحب کا ارادہ کو کتاب لکھنے کا ہے. ہاں ان کا یہ ارادہ ہے کہ اس سارے معاملہ کو حضرت خلیفۃ المسیح کے حضور پیش کریں. مجھے معلوم نہیں کہ اب تک مولوی صاحب نے اس کا اخفاء کیوں رکھا. ماسٹر اللہ دتا صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. سید عبداللہ سے میں واقف ہوں. میں نے ان کو کوئی کتاب مقالہ سیاہ انگریزی نہیں دی. مسٹر حشمت اللہ کو بھیجنے کے واسطے میں نے کوئی کتاب نہیں دی. میں نے عبداللہ کو کتاب کلمات مکنونہ پڑھنے کے واسطے دی تھی. اچھا جی آگے جو ہے نا بس یہ بات ہے کہ کس کو کتاب دی، کس سے کیا کتاب پڑھی، یہ باتیں وہ بیان کرتا ہے. اور آگے جا کے اچھا جی، مولوی علمی صاحب نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اہم ہے، اس کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے، یعنی بہاءاللہ والا معاملہ. میں نے کہا جب کوئی کتاب نہیں تو کیا تحقیقات کریں. اس پر وہ کتاب مبین ماسٹر نواب الدین سے لے آئے اور میں نے پڑھی. جنوری میں پڑھی. بہاءاللہ کی تصنیف ہے. جو رسالہ میں آگرہ سے لایا تھا میں نے پڑھا. وہ تراجم اقوال بہاءاللہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس سے قبل بات کھل کر مولوی صاحب کا خیال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوتا تو اچھی بات تھی. میرے سامنے مولوی محفوظ الحق نے کبھی حضرت مرزا صاحب کی پیش گوئیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا. مولوی محفوظ الحق صاحب علمی یہ سمجھتے ہیں کہ بعد قرآن نئی شریعت آ سکتی ہے. مولوی محفوظ الحق صاحب نے میرے علم میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بہائی مذہب کے مطابق اور خلاف اسلام ہو. انہوں نے سود کے متعلق یہ کہا ہے کہ قرآن شریف سے ایسا ثابت نہیں ہوتا.
جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قطن بند ہے، مرزے نے بھی ایسا ہی دیا ہوا ہے فتویٰ۔ انہوں نے تعدد ازواج کے متعلق یہ رائے دی کہ تعدد ازواج نہیں چاہیے، پردے کے متعلق وہ سختی کے قائل نہیں، یہ اے سیم مرزیاں دا کام ہے جو مروجہ ہے۔ مولوی صاحب کے ساتھ قیامت کے وجود کے متعلق کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ شیخ یعقوب علی صاحب نے فہرست مضامین پرانی طاقتوں کا جلوہ گاہ دکھائی اور سوال کیا کہ ان مضامین کے متعلق کیا علم ہے؟ مار محمد خان صاحب نے جواب دیا کہ ان میں سے بعض کے متعلق مولوی محفوظ الحق صاحب سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ کچھ کتابوں اور کچھ مضامین کا یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سی پڑھی، کون سا مضمون پڑھا، کون سا نہیں پڑھا۔ اچھا جی، آگے وہ اینڈ پہ لکھتا ہے، بس یہی باتیں چلتی ہیں کتابوں کے بارے میں، کون سی پڑھی کون سی نہیں پڑھی۔ آگے ہے جی کہ غالباً عشاء کے وقت مولوی صاحب کو اچھا عیدہ دھوبی کے مکان پر جہاں ماسٹر اللہ دیتا رہتا ہے اور علمی صاحب ایک دفعہ رات کو گئے تھے، عشاء سے تھوڑا بعد غالباً عشاء کے وقت مولوی صاحب کو ان سے ملنا تھا، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ ماسٹر اللہ دیتا وہاں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھ رہے تھے اور مولوی اللہ دیتا کے پاس جو نوٹ بک ہے میں نے دیکھی ہے، اور مارچ سے میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، دستخط مار محمد خان شہاب۔ اچھا جی، اس کی بیان ختم ہوا۔ آگے لکھتے ہیں جی ان بیانات کے بعد تجویز ہوئی کہ مار محمد خان کو دوبارہ بلا کر موقع دیا جائے کہ اگر اسے کچھ تردد ہو تو سمجھایا جائے۔ اس پر جو کارروائی ہوئی وہ یہ ہے۔ نوٹ: مار محمد خان کو دوبارہ بلا کر پوچھا گیا کہ اگر وہ کسی حالت تردد میں ہو، یعنی ڈب کھڑبا ملنگ ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تو اس کو سمجھایا جائے۔ اس نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس پر کچھ بحث و گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور مولوی محفوظ الحق صاحب کا سارا بیان مار محمد خان کو سنایا گیا اور اس نے اس کی تائید کی اور کہا میں بہاءاللہ کو راست باز سمجھتا ہوں اور جو کچھ اس نے کہا میں سب مانتا ہوں۔ بیان اللہ دیتے دا بیان آ گیا جی۔ میرا نام عبدالصمد ہے، میرا سابقہ نام اللہ دیتا ہے، میں بہائی نہیں ہوں، میں بہاءاللہ کو اس کے دعویٰ میں نہ سچا سمجھتا ہوں اور نہ جھوٹا، اے ڈب کھڑبا ملنگ، کیونکہ میری تحقیقات ابھی نامکمل ہے۔ آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے جو کہ میرے ذاتی خیال کے ماتحت ہے، نہ کہ کسی تعلیم کے ماتحت۔ میں بہائی مذہب کی طرف مائل نہیں ہوں، مولوی علمی کے مائل ہونے کا مجھے علم نہیں۔ میں اس بندے کا بیان غور سے سننا۔ وہ کہتا ہے میں بہائی نہیں ہوں، میں ابھی درمیان میں لٹکا ہوا ہوں، میں نہ اس کو جھوٹا کہتا ہوں نہ سچا کہتا ہوں، میں بہائی بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں بہائیت کی طرف مائل ہوں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی نبی بھی آ سکتا ہے، اس گل دا کہندا میں قائل ہاں، لیکن کوئی ایسا نبی آج تک مبعوث نہیں ہوا۔ لیکن بہاءاللہ کا دعویٰ قابل غور ہے، میں حضرت مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا۔ اے آئے جے لاہوری مرزئی بھی آ گئے جے تھے 1974 کی کاروائی بمقابلہ 1924 کی کاروائی، لاہوری مرزئی بھی ایدے وچ جے تے وہ کہہ رہے ہیں میں حضرت مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، بہاءاللہ کو بھی میں کچھ نہیں مانتا، لیکن دونوں کو راست باز اور سچا مانتا ہوں، ڈب کھڑبا ملنگ۔ میں ان کو مسیح اور نبی دونوں مانتا ہوں۔ اچھا انج دی گل ہے، ٹھیک ہے، سوری جو کہندا میں کلا نبی نہیں مانتا بلکہ مسیح اور نبی دونوں مانتا ہوں۔ اچھا جی، حضرت مرزا محمود احمد صاحب کو ان کا سچا جانشین مانتا ہوں۔ اگر وہ کہیں کہ بہاءاللہ کا دعویٰ غلط ہے تو میں مرزا محمود احمد صاحب کی بات کو نہیں مانوں گا، یعنی ادھر بھی ہے میں تے ادھر بھی ہے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بہاءاللہ کو نبی نہیں مانتا لیکن حضرت مرزا صاحب کو نبی اور مسیح دونوں مانتا ہوں۔ اے ہے جی لاہوری پارٹی، جب تک کہ میری تحقیقات مکمل نہ ہو میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بہاءاللہ کو مفتری نہیں کہہ سکتا، میں اس کو پاگل بھی نہیں کہتا یا سمجھتا۔ یہ مسئلہ کہ اسلام کا کوئی مسئلہ قابل نسخ ہے اگرچہ قابل غور ہے، لیکن ابھی تک جو میں نے غور کیا وہ یہی ہے کہ دور اسلام ختم ہے۔ میں مصلحتاً اب اسلامی کام کرتا ہوں، مصلحت یہ ہے کہ تحقیقات مکمل نہیں اور نامکمل تحقیقات کی حالت میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ میں حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ کی کسی پیشگوئی کی نسبت یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ اے انہیں وہ اپنا وہی لوچ تلیا ہوا ہے جڑا مرزئی تل دے نے، لعنت اللہ میں اپنی طرفوں پڑھیا جی۔
وہ پوری نہیں ہوئی. میں مسیح موعود اور مہدی موعود دو اشخاص کو سمجھتا ہوں. میں حضرت مرزا صاحب کو ذل مسیح موعود سمجھتا ہوں. میں حضرت مرزا صاحب کو ذل مسیح موعود سمجھتا ہوں، مادی محود نہیں سمجھتا. میں حضرت صاحب کو ذلی مادی محود سمجھتا ہوں. کہتا ہے میں کو مسیح موعود نہیں، ذلی مسیح موعود کا ذل سمجھتا ہوں. اس کو مادی نہیں بلکہ مادی کا ذل سمجھتا ہوں. میں حدیث لا مہدی الا عیسیٰ کو سچا نہیں سمجھتا. میں حضرت مرزا صاحب کو ذلی مسیح اور ذلی مادی سمجھتا ہوں. یہ بات میری تحقیق کی ایک منٹ اچھا یہ تحقیق کی روح سے ہے. یہ بات میری تحقیق کی روح سے ہے اور اس وقت تک میرا یہ خیال ہے کہ اصل مسیح اور اصل مسیح دو بار لکھیا اور اصلی مہدی کوئی اور ہیں. اصل مسیح اور اصلی مسیح اور اصلی مادی کوئی اور ہیں جن کا مرزا صاحب ذل ہیں، خواہ وہ حضرت باب یا بہاءاللہ ہیں یا کوئی اور ہے. کہتا ہے میں مرزا غلام قادیانی کو ذلی مسیح موعود اور ذلی مادی مانتا ہوں، لیکن اصل مسیح موعود اور اصل مادی کوئی اور ہیں، چاہے وہ بہاءاللہ ہو یا کوئی اور ہو. اصل مرزا صاحب نہیں ہے یا کوئی اور ہے. اصل پہلے ہوتا ہے اور ذل بعد میں. اصلی مسیح موعود و مہدی موعود پہلے گزر چکے ہیں جن کے مرزا صاحب ذل تھے. جنہوں کہندا پہلے چ لبو بہاءاللہ چ لبو باب چ لبو کسی اور چ لبو، اصلی کیڑا سی؟ مرزا صاحب اصلی نہیں ہے. اچھا جن کے مرزا صاحب ذل تھے اور مصدق بھی تھے. حضرت مرزا صاحب کی تحریروں سے یہ نکلتا ہے کہ وہ اصل مہدی فارس میں ہو چکا ہے. مرزا صالح علی کو میں جانتا ہوں، سید محمد عبداللہ کو بھی جانتا ہوں. اس کو میں نے کتاب برہان سری پڑھنے کے لیے دی ہے. مولوی محفوظ الحق صاحب علمی نے مجھے یہ کتاب دی تھی، ان کے پاس میں نے دیکھی، پھر مانگ کر میں نے پڑھ لی تھی. اس سے پہلے وہ کتاب میں نے ماسٹر نواب نور الدین سے لے کر پڑھی تھی. اچھا آگے یہ وہی کتابوں کا پھر ذکر، کس سے کیا کتاب پڑھی. اچھا جی آگے ہے جی. اچھا جی ایک کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، کہتا ہے جو میں نے پڑھی تھی، جس کی جو وہی کتاب ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے حوالے بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے اور اس کے احادیث کے حوالے بھی کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بہاءاللہ پہ فٹ ہوتا ہے. اسی کتاب کا دوبارہ ذکر ہے. کہتا ہے پھر اس کے کئی ہفتے بعد وہ کتاب دوبارہ میں لایا تھا اور راستے میں پڑھتا جا رہا تھا کہ سید عبداللہ نے راستے میں مجھ سے وہ لے لی تھی. چونکہ اس میں حضرت اقدس کی کتب کے حوالے تھے اور میں حضرت صاحب کی کتب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس لیے میں یہ دیکھنے کے لیے لایا تھا کہ اس میں کہاں تک صحیح والا جاتا ہے. اور میں عیدہ دھوبی کو جانتا ہوں، اس کے گھر میں ہی رہتا ہوں. میں نے عیدہ دھوبی کو بہائی مذہب کے مطابق نماز لکھ کر دی تھی. اچھا جی آگے بس یہ کتابوں کا ذکر ہے، کس کو دی، کس کے سامنے بیٹھ کے پڑھی، کس کو پڑھائی. اچھا جی یہ بھی کتابوں کا ذکر ہے، کتابوں کا ذکر ہے، کتابوں کا ذکر ہے. اچھا جی یہ سارا آگے جو میں چھوڑ رہا ہوں نا یہ کتابوں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ پڑھی، اس کے ساتھ پڑھی. اب یہاں سے پڑھتے ہیں جی. اچھا جی کلمات مکنونہ، یہ کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں. کلمات مکنونہ میں نے سید عبداللہ سے لے کر دیکھی تھی، اس نے غالباً مار محمد خان سے لی تھی. سید عبداللہ نے مجھے یہ نہیں کہا، پھر کہا کہ یاد پڑتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ایسا معاملہ حضرت صاحب کے پاس پیش کر دو. یعنی کتاباں شتاباں پڑھ کے وہ کہندے نے کہ سانو بہاءاللہ سچا لگدا تے تجویز پیش ہوئی کہ اینو مرزا محمود دے سامنے یہ گل رکھو کہ سانو بہاءاللہ سچا لگ رہا، مرزے دی کتاباں پڑھ کے تے بہائیوں کتاباں پڑھ کے. میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ اس طرح بات کھل جانے کا اندیشہ ہے. اول ہمارے پاس بابی مذہب کا پورا لٹریچر ہو، پھر نقدی پریس اور مکان ہو تاکہ ہم کسی کے دست نگر نہ رہیں. اسی سلسلے میں شاید یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہمارا ایک پریس علی گڑھ میں ہے، اس جگہ بھی ہونا مفید ہے. یاد نہیں کہ پریتم سنگھ کے پاس راول پنڈی میں جانے کے متعلق میں نے اس سے کوئی ذکر کیا تھا یا نہیں. غالباً یہ بات میں نے عبداللہ کو کہی تھی کہ جس دن
لوح محفوظ یہ وہی کتاب ہے جو یہ جس کا ابھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ لکھنا چاہ رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ مرزے کے حوالے بھی تھے، ثابت کیا گیا تھا کہ یہ بہاؤاللہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ کہتا ہے جس دن لوح محفوظ چھپ جائے گی وہ احمدی جماعت کے واسطے ماتم کا دن ہوگا۔ مستری قادر بخش یا اس کے لڑکے کو میں نے کوئی تبلیغ بہائی مذہب کی نہیں کی، صرف معمولی گفتگو اس سے ہوئی تھی۔ اس وقت سید عزیز الرحمان نے ماسٹر علی محمد صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ میں ابھی حضرت صاحب کو ایک پرچہ لکھ کر بھیجوں گا تو یہ بہاؤاللہ بیٹھ جائے گا۔ میں نے اظہر صاحب کو یہ کہا تھا کہ میں نے کتاب اقدس پڑھی ہے، اس میں بہاؤاللہ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے وہ کتاب مانگی لیکن میں نے کہا کہ ماسٹر نواب الدین لے گیا۔ ماسٹر اظہر نے اصل کتاب اقدس کا مطالعہ مجھ سے کیا تھا تو میں نے اس کو کتاب مہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اچھا جی، جس کتاب کے بھیجنے کا وعدہ میں نے کیا ہے وہ المعیار الصحیح ہے۔ اچھا پھر کتاب بندہ ذکر ہو گیا جی۔ اس کے پاس سے میں تشہیز کا ایک نمبر لایا تھا، اس رسالے میں بہاؤاللہ کے خلاف ایک مضمون تھا، میں نے اسی پر اس کے جواب کے نوٹ لکھ دیے تھے۔ وہ رسالہ میں نے واپس نہیں کیا تھا، وہ نوٹوں والا رسالہ میرے پاس موجود ہے، اس کا بدل واپس کر دیا تھا۔ اس سے بھی میرا تبادلہ خیالات ہوتا رہتا تھا۔ قاضی عبدالسلام کو میں جانتا ہوں، ان سے میری خط و کتابت نہیں۔ مولوی ذل الرحمان صاحب سے بھی کوئی تبادلہ خیالات نہیں ہوا۔ میں کتب برہان السری عمدۃ التنقیح دے نہیں سکتا کیونکہ وہ مولوی محفوظ الحق کی ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ آگے دستخط ہیں جی ایم عبدالصمد عمر آمدی اللہ دتا۔ لیں جی، یہ بیانات آگے ان تینوں بندوں کے، اب آگے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ سن لیں۔ قادیان میں مذہبی آزادی، ان بیانات کے سنانے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ یہاں تمام لوگ جانتے ہیں، کسی جگہ بھی دنیا میں غیر مذاہب کے لوگوں کو اس طرح امن سے رہنے کا موقع نہیں دیا جاتا جیسا کہ ہم یہاں دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا عبدالجبار ایک شخص کئی ماہ یہاں رہے گا۔ اچھا دیکھیں ان لوگوں کی منافقت چیک کریں کہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت تک ان لوگوں کا بیانیہ یہ تھا کہ دنیا میں کسی جگہ بھی جو غیر مذہب کے لوگ ہیں نا ان کو وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ آرام سے نہیں رہنے دیتے، اور جب پاکستان بن گیا 74 کی کاروائی ان کے خلاف ہوئی تو اب پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں پوری دنیا میں ہر مذہبی آزادی ہے ہر کسی کو، پاکستان میں نہیں ہے۔ منافقت کا اعلیٰ لیول چیک کریں ان کا۔ اچھا جی، کہتا ہے جی دنیا میں غیر مذاہب کے لوگوں کو اس طرح امن سے رہنے کا موقع نہیں دیا جاتا جیسا کہ ہم یہاں دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا عبدالجبار ایک شخص کئی ماہ یہاں رہ گیا، وہ بہائی مذہب کی تبلیغ کرتا رہا اور اسے کھانا کھلاتے رہے اور اسے اپنے ہاں مہمان رکھا، ہر طرح کی عزت دی، حالانکہ وہ مجھے ایک دن بھی ملنے نہیں آیا۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے آنے کا منشا یہ نہ تھا کہ ہم سے کچھ سیکھے، تبادلہ خیالات کرے، کیونکہ وہ اگر اس لیے آتا تو اس کا فرض تھا کہ مجھ سے ملتا۔ یا مرزا محمود لکھ رہے جی، مگر وہ میرے پاس نہ آیا، اور جب کبھی اسے درس میں لایا گیا تو بھی مجھ سے نہ ملا۔ پھر جب لوگوں نے اسے کہا کہ تم دوسروں سے گفتگو کرتے ہو، خلیفۃ المسیح سے کیوں نہیں کرتے، تو اس نے مجھے چٹھی لکھی کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرو، مگر مسجد میں ملاقات ہوگی، اس کا اس نے انکار کر دیا۔ وہ الگ ملنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں پر اس کے خلاف اثر نہ ہو اور جو چاہے کہتا پھرے۔ تو ایک ایسا شخص جو ہمارے مخالف مذہب کا تھا ہمارے گھر بیٹھ کر لوگوں کو ورغلاتا رہا، ہم اس کو کھانا دیتے رہے، اس کی عزت کی، اسے مہمان رکھا۔ کئی لوگوں نے کہا بھی کہ یہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، اسے نکال دیں، لیکن میں نے کہا اگر لوگ ایسے کچے ہیں کہ ایک بابی ان کو ورغلا سکتا ہے تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو ہم اس سے نہیں ڈرتے کہ کوئی ہمارے خلاف بات کرے، بلکہ ہم تو بلا کر اپنی مسجد اور مدرسوں میں آریوں اور سکھوں کے لیکچر کرواتے رہے ہیں۔ ناراضگی کی وجہ، اگر ان کے دلوں میں تغیر ہوا تھا تو یہ ہمارے لیے کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں، مگر ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی مذہب کے اصول کی پابندی نہیں کی۔ منافقت چیک کریں، پہلے کہہ رہے ہیں جی ہم تو بہت ان کو جو ہے نا اس کو ہم نے برداشت کیا ہے اور اس کو رکھا، کھانا کھلاتے تھے، رہائش دی اور ہمارے خلاف باتیں کرتا رہا، یہ وہ۔ اب ناراضگی کی وجہ کے لیے وہ طویلیں گھڑ رہا ہے جی، وہ یہ ناراضگی کی وجہ ہو گئی تو یہ تعلیم اس کی یہ کر رہا ہے، تو تعلیم اس کی خراب ہو گئی ہے، تو تعلیم عقائد خراب کر رہا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ جی لمبی چوڑی بات ہے، میں صرف جہاں اس کا خلاصہ بات کا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا جی، کہتا ہے جی
ایک وجہ یہ ہے انہوں نے کسی مذہب کے اصول کی پابندی نہیں کی، یہ ایسے کام پر مامور تھے جو ہمارے مذہب کی اشاعت کے لیے مخصوص ہیں، جیسے اخبار الفضل اور فروخ، مگر اس کو جانتے ہوئے ان کاموں میں انہوں نے ملازمتیں کی اور اپنی کارروائیوں کو خفیہ جاری رکھا اور اپنی حالت کو ظاہر نہیں کیا۔ دنیا میں گزرے سے گندے مذہب گندے سے گندے مذہب موجود ہیں، مگر یہ ایسی بد اخلاقی انہوں نے دکھلائی جس مذہب کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے وہ گندگی سے بھی گرا ہوا ہے۔ سن لو مرزیو، اسی تواڈے واسطے انج کریے تے تسی جو ہے وہ رولا پاندے ہو کہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ خود تمہارا مرزا محمود کیا کہہ رہا ہے بھائیوں کو کہ وہ گندگی سے بھی بھرا ہوا مذہب ہے۔ عیسائی حضرت مسیح کو خدا مانتے ہیں، ہندو بت پرستی کرتے ہیں اور سکھ شریعت سے جدائی رکھتے ہیں، یہودی رسول کریم کو گالیاں دیتے ہیں، زرتشت آتش پرستی کرتے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ انسانی دائرے سے نہیں گر جاتے، کیونکہ اس طرح وہ اخلاقی جرائم کے مرتکب نہیں ہوتے۔ مگر ان لوگوں نے مذہب کی تبدیلی ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے اخلاق سے گرا ہوا کام کیا، اور وہ یہ ہے کہ باوجود کہ بہائی خیال رکھتے تھے ان اخبارات میں کام کرتے رہے جن کی غرض یہ ہے کہ احمدی عقائد کو پھیلائیں۔ سن لو مرزیو، مرزا محمود بتا رہا ہے کہ بھائی وہ بے شک بہائی مذہب تھا ان کا، اس کی علل اعلان تبلیغ کرتے تھے، تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا، لیکن ان سے ہمارا اختلاف کس بات پہ ہوا؟ جب کہتے ہیں اس بات پہ ہمارا اس سے ناراضگی ہوئی ہے کہ بھائی وہ بظاہر احمدی بنے ہوئے ہیں، ہمارے اخباروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں رہتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں ہم احمدی ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ بہائیت کی جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مرزا محمود صاحب کی بات کا لب لباب ہے۔ کہتا ہے ان اخبارات میں کام کرتے رہے جن کی غرض یہ ہے کہ احمدی عقائد کو پھیلائیں جو بہائیوں کے قطعاً خلاف ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے انہوں نے اپنے عقائد کو چھپایا اور احمدیوں کو نمازیں پڑھائیں۔ یعنی بہائی ہوتے ہوئے وہ یہاں نمازوں کی امامت کرتے رہے اور مرزیوں کو اپنے پیچھے نمازیں پڑھاتے رہے، حالانکہ لاکھ درجہ بہائیوں سے غیر احمدی اچھے ہیں۔ ہیلو جی، آگے جی ٹائٹل دیا ہوا ہے بہائی مذہب کا گند۔ میرے نزدیک وہ کیوں جی اتنے غیر احمدی اچھے ہو گئے ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ وہ بہائیت جو ہے نا ان کے لیے موت ہے، مرزیوں کے لیے، تو اب اس لیے اس پہ اتنا غصہ دکھایا جا رہا ہے۔ کدھر گیا تھا لو فار آل ہیٹڈ فار نن؟ مرزئی مذہب کا گند، سوری بہائی مذہب کا گند یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس مذہب کے سچے یا جھوٹے ہونے کے لیے یہی دیکھنا کافی ہے کہ اسے قبول کر کے انسان اس قدر گندا ہو جاتا ہے کہ اسے یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ اس کے انسانی اخلاق کس قدر گر گئے ہیں، اور یہ مذہب ایسا ہی ہے جیسا کہ میں اپنے لیکچروں میں بتاؤں گا۔ ان کا خلیفہ واکنگ میں خواجہ کمال الدین صاحب کے پیچھے نماز پڑھ آیا۔ امریکہ میں یہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ سب سے بڑے انسان گزرے ہیں، مسلمان ملکوں میں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انسان ہیں، ہو بہو مرزیو تمہاری طرح اپنے لوگوں میں جا کے اور اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہو کہ مسیح موعود جو ہے نا تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور باہر آ کے کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کو مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں نہیں ہم تو ذلی بروزی مرزا صاحب کو مانتے ہیں۔ یہ وہی منافقت جو آپ کرتے ہیں اسی کا ذکر آپ کے خلیفہ نے کیا ہوا ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں وہ پھر بتائیں گے آپ کو۔ غرض ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی۔ انسان جو معاہدہ کرتا ہے، غرض ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی۔ یہ کون سی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں؟ وہی کہ چھپ چھپا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مگر دیکھو اسلام نے کیسی اعلیٰ تعلیم دی جو یہ ہے کہ جب معاہدہ توڑو تو پہلے اس کے متعلق اطلاع دو۔ جب ایک شخص اقرار بیعت کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اگر توڑتا ہے تو توڑنے کی اطلاع دے، مگر انہوں نے نہ دی۔ کدھر گیا تھا لو فار آل ہیٹڈ فار نن؟ کسی کا مرضی جو مرضی مذہب اختیار کرے، بیعت تمہیں ضروری ہے بتانا کہ پہلے جناب کو درخواست لکھ کے اطلاع دیں جی ہم اس مذہب میں جانا چاہتے ہیں، اجازت بخشی جائے؟ کدھر گیا آپ کا لا اکراہ فی الدین؟ اس کو انہوں نے توڑا اور مہینوں توڑتے چلے گئے۔ غرض ہم میں مل کر، ہم میں رہ کر اور ہم میں اپنے آپ کو شامل کر کے وہ باتیں انہوں نے کی جو کسی طرح انہیں شامل نہیں رکھ سکتی۔ سن لو جی مرضیو، کاروائی 1974 کا فیصلہ کاروائی 1924 میں ہوا۔ ہمارا کیا موقف ہے
کہ ہم میں مل کر، ہم میں رہ کر، ہم میں اپنے آپ کو شامل کر کے، خود پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، مسلمانوں کا نام استعمال کر کے، مسلمانوں کے شعائر استعمال کر کے تم نے وہ حرکتیں کی جو کسی طرح تمہیں شامل نہیں رکھ سکتی تھی ہم میں، اس لیے ہم نے علیحدہ کر دیا۔ یہی بات مرزا محمود لکھ رہا ہے کہ غرض ہم میں مل کر، ہم میں رہ کر اور ہم میں کر وہ باتیں انہوں نے کی جو کسی طرح انہیں شامل نہیں رکھ سکتی۔ او 1924 1974 دی اسمبلی دا فیصلہ ہویا پیا جی، آ جاؤ نیڑے نیڑے ہو جاؤ، کٹھے کر کے لے جاؤ آگے جی۔ حضرت مسیح موعود کو ماننے کا ادعا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود کو بھی سچا سمجھتے ہیں۔ سن لو، سیم ہو بہو وہی کام ہو رہا ہے جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں نا، لوگوں کو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، دیکھیں ہم تو نبی پاک کو بھی مانتے ہیں، ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں بھی ہوئی ہیں، پھر ہمیں کیوں الگ کیا گیا؟ سن لو تہاڈا مرزا محمود کی کہہ رہا ہے جی، کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود کو بھی سچا سمجھتے ہیں، مگر حضرت صاحب تو لکھتے ہیں کہ جو قرآن کے ایک شوشہ کو بھی مٹائے وہ کافر ہے، اور اگر میں مٹاؤں تو میں بھی کافر ہوں۔ مگر یہ ایک طرف ان کو سچا کہتے ہیں اور ایک طرف اس کی صداقت کا اظہار کرتے ہیں جو شریعت کو، نماز کو، روزوں کو، حتیٰ کہ قرآن کو منسوخ قرار دیتا ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کو بھی نبی مانتے ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہو شریعت میں کوئی شوشہ بھی ہم نے نہیں بدلا، دوسری طرف جہاد کو حرام قرار دیا ہوا ہے، دوسری طرف چندے فرض کیے ہوئے ہیں، ہزار اور باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے، مرزا صاحب نے نہیں لاگو کی ہیں اپنی جماعت پہ۔ یہی بات مرزا محمود کہہ رہا ہے۔ روزوں کو، اچھا جو شریعت کو، نمازوں کو، روزوں کو، حتیٰ کہ قرآن کو منسوخ قرار دیتا ہے، یہی ہم کہتے ہیں جو مرزا صاحب نے اعلان کیا تھا۔ قرآن 1857 میں اٹھ گیا تھا، مرزا صاحب سورہ ستارے سے نئے معنی اور نئے مفہوم والا قرآن لے کے آئے ہیں اور نئی شریعت لانے کا مدعی ہے۔ یہی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے نئی شریعت گھڑی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ احمدیوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت صاحب کو سچا سمجھتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے مرضیو کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو۔ یہی ہمارا تم پہ کلیم تھا، اور اسی بنا پر 1974 میں ہم نے آپ کی کاروائی کے 50 سال بعد آپ کو اسلام سے خارج کیا۔ یہی کاروائی 50 سال پہلے آپ کے خلیفہ دوم مرزا محمود نے کی، اور بالکل منوان انہی بیسز پر اس نے ان لوگوں کا اخراج کیا ہے۔ آگے سنیں جی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ احمدیوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت صاحب کو سچا سمجھتے ہیں، پھر حضرت مرزا صاحب اس کے بعد آئے اور جو نئی شریعت کا مدعی ہے وہ آپ سے پہلے گزر چکا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ خدا اپنے راست باز اور ملہم یعنی حضرت صاحب کو نہیں بتاتا۔ اچھا یہ تو ٹیچی کا قصور ہے، سب تو نہیں بتاتا، نہیں بتاتا کہ نئی شریعت آ گئی ہے اور اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اور اگر بتاتا ہے تو وہ منافقت سے چھپائے رکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا نہیں۔ تو منافقت سے تو مرزا نے چھپایا ہوا تھا، 12 سال تک چھپاتا رہا۔ اچھا جی، ایک اور بات یہاں پہ قابل غور ہے، وہ سن لیں۔ کہتا ہے اسلام اور حضرت مسیح موعود، حضرت صاحب اپنی کتاب کشتی نو میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر شریعت ختم ہو گئی۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے خدا نے تمہیں دی ہیں۔ سب سے اول قرآن جس میں خدا کی توحید اور جلال ہے، دوسرا ذریعہ ہدایت کا سنت ہے، یعنی وہ پاک نمونے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل و عمل سے دکھلائے، اور آگے تیسرا کہتے ہیں تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے۔ سن لیں جی، یہ جو کہتے ہیں نا جی حدیثیں تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہیں، تو یہ کیا لکھ رہا ہے آپ کا خلیفہ کہ مرزا صاحب کے مطابق جو ہے تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ اچھا جی آگے چلیں جی، بس آگے جو ہے نا یہ مرزے کی کچھ جو ہے نا جہاں پہ لانترانیاں پڑھ رہا ہے، مرزے نے یہ کہا، مرزے نے وہ کہا۔ اچھا جی، تو یہ اس کو تھوڑا سا میں سکپ کرتا ہوں اور آگے جو اصل کاروائی جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہاں پہ لے کے جاتا ہوں۔
اچھا یہ مرزے کا یہاں پر اقتباس ختم ہو گیا. کہتا ہے یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح کے مرنے کے بعد دے رہے ہیں، اور آپ کا عمل تو ظاہر ہی تھا. ان حالات میں یہ خیال ایک منٹ کے لیے بھی درست نہیں ہو سکتا کہ حضرت مسیح موعود اور بہاءاللہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ خیال ایسا ہی ہے جیسے تاریکی اور روشنی کو، رات اور دن کو جمع کیا جا سکے. اچھا جی، آگے صداقت کے ضلال کہتے ہیں سچوں کے ذل ہوتے ہیں. پھر بہاءاللہ کے خلیفہ کو مقابلہ پر لاؤ، یہ ادھر بڑھ کے مار رہا ہے جس کے خلیفے کو میرے مقابلہ پر لاؤ، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. عرفان کھوئے جانے کی مثال، یہ ٹائٹل پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں بس اس نے تیری جاڑی ہوئی ہے. میں صرف آپ کو اس کے اینڈنگ پہ لے جانا چاہتا ہوں. ہدایت کے بعد ضلالت، یہ آگے ٹاپک لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے تو جناب یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو اچھا جی، دعا سے مقابلہ کرنے کا چیلنج. کہتا ہے جی مرزا صاحب نے نہیں آپ خود دعا سے مقابلے کا چیلنج کر رہا ہے. یہ آپ کا خلیفہ مرزا محمود، مرزا قادری بھی یہی کرتا تھا. کہتا ہے جی ہم سے اب وہ آگے چونکہ اتنی کاروائی پڑھ کے سنائی ہے جس میں وہ لوگ متنفر ہو گئے ہیں قادیانیت سے اور کہتے ہیں بہائیت سچی ہے، تو اب آگے ان کو نا یہ گلابی ترکاؤ کر رہا ہے کہ بھائی مجھ سے چیلنج کر لو، ان کے خلیفے کو بلا لو، بھائیوں کے دعا کا مقابلہ کر لو. دیکھیں جی مرزا صاحب نے تعاون کی پہلے اطلاع دے دی تھی، اور جناب اس طرح کی جو باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں. اب میں اینڈ پر لے کے جاتا ہوں آپ کو. اچھا جی اینڈ ہے جی دعا سے مقابلے کرنے کا چیلنج. کہتا ہے آج میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب دعا سے مقابلہ کر لے، میرے مقابل میں دعا کر کے دیکھ لے کہ خدا میری مدد کرتا ہے یا اس کی. اور میں یہ اپنے متعلق ہی نہیں کہتا، میرے مرنے کے بعد بھی لمبے عرصہ تک جماعت احمدیہ میں ایسے انسان ہوں گے کہ جو نشان دکھائیں گے. حضرت مسیح موعود نے قرآن کی تعلیم کے کامل ہونے کا اپنی کتابوں میں اس قدر ذکر کیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ حضرت صاحب کو راست باز جان کر کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیم منسوخ ہو گئی ہے. یا تو ایسے شخص کو عقل سے کورا کہنا پڑے گا یا حضرت مسیح موعود اور بہاءاللہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. لیں جی یہ فیصلہ مرضی ہو آپ نے کرنا ہے، دونوں میں سے کون جھوٹا ہے. لیں جی فائنل ڈیسیجن 1974 کی کاروائی کا اعلان ہونے لگا ہے. یہ 1974 والی کاروائی جو قادیانیوں نے 1924 میں کی تھی، قادیانی خلیفہ نے، اس کا اعلان ہونے لگا ہے جی. کہتا ہے جی ٹائٹل ہے بہاءاللہ کے کذاب ہونے پر حلف، مگر مجھے یقین ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہاءاللہ کذاب ہے اور حضرت مسیح موعود خدا تعالیٰ کے سچے نبی. یہی ہماری طرف سے اعلان تھا جی کہ مرزا غلام قادیانی کذاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. جماعت سے خارج کرنے کا اعلان. حضرات جماعت قادیانیہ نیڑے نیڑے ہو جائے. 1974 کی کاروائی جس میں آپ کو کافر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، منوان وہی کاروائی 1924 میں آپ کے خلیفہ قادیان مرزا محمود نے کی، اور کاروائی میں سارا کچھ وہی نکلا جو ہم نے آپ کے ساتھ 1974 میں کیا. اور ان سارے وجوہات کی بنا پر آپ کے خلیفہ صاحب اعلان فرما رہے ہیں جماعت سے خارج کرنے کا اعلان، جبکہ حضرت مسیح موعود کی تعلیم اور بہاءاللہ کی تعلیم میں ایسا تباین اور اس قدر اختلاف ہے، حالانکہ کوئی نہیں اختلاف، وہ دوسرے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ دعوے بھی سیم ہیں، دلائل بھی سیم ہیں، اور سارے دلائل مرزے نے ان سے چوری کیے ہیں. اچھا باہم اختلاف ہے، اور ان لوگوں نے چونکہ اس عہد کو توڑا جو ہم سے کیا تھا، اور پھر ہماری جماعت سے وہ سلوک کیا جو شرافت اور انسانیت سے گرا ہوا ہے، یعنی احمدی کہلا کر ایسے کاموں میں حصہ لے کر جو احمدیت کی اشاعت کے لیے مخصوص ہیں، در پردہ ان کے خلاف کاروائی کی. یہی ہمارا کلیم تھا کہ خود پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آپ کفر کو بیچتے ہیں. در پردہ ان کے خلاف کاروائی کی، اس لیے میں حضرت مسیح موعود کے منشا کے ماتحت اعلان کرتا ہوں کہ ان تینوں یعنی مولوی محفوظ الحق، مار محمد خان اور اللہ دتا کو، حالانکہ ان کے بیان سن کے آئے، ان میں دو بندے ایسے ہیں، ایک ڈب کھڑبا، ایک نے کلیئر کہا کہ میں بھائی ابھی بھائی نہیں ہوں، میں اس کو نبی نہیں مانتا، میں مرزا صاحب کو مانتا ہوں نبی بھی اور مہدی بھی، اس کو میں ابھی نہیں مانتا لیکن اس کو جھوٹا بھی نہیں کہتا میں. اس بندے سمیت ان تینوں یعنی مولوی محفوظ الحق، مار محمد خان اور اللہ دتا کو جماعت احمدیہ سے خارج کرتا ہوں.
یہ لو جی 1974 کی کاروائی مکمل ہوئی اور اس پر مہر لگا دی آپ کے جج صاحب نے، آپ کے جناب پرائم منسٹر نے، آپ کے خلیفہ نے، مہر لگ گئی ہے۔ اب اس کو لے جائیں، جا کے خود پڑھیں۔ آگے تھوڑی سی بات ہے وہ میں سنا دیتا ہوں، اور اب اس کو جا کے ٹکوریں کریں جا کے۔ اور اگر آپ نے آج کے بعد 1974 کی کاروائی پر کوئی انگلی اٹھانی ہے، بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ کی انگلی آپ کے دوسرے خلیفے کی طرف جائے گی۔ جائیں اس کی قبر پر، جو سلوک اس کے ساتھ کرنا ہے کریں۔ آگے کہتا ہے جی ان تینوں یعنی مولوی محفوظ الحق، مار محمد خان اور اللہ دتہ کو جماعت احمدیہ سے خارج کرتا ہوں، اور اس شرمناک سے گرے ہوئے سلوک کی وجہ سے جو ان لوگوں نے ہم سے کیا کہ اپنے خیالات کو پردہ اخفاء میں رکھا، اور نہ صرف یہ کہ بد عہدی کی بلکہ خفیہ دوسروں کو ورگلانے کی کوشش کرتے رہے، اس وجہ سے یہ حکم دیتا ہوں کہ ہماری جماعت کا کوئی آدمی ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے۔ سوشل بائیکاٹ۔ میں تو اب بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے دل کھل جائیں اور جس گڑھے میں یہ گرے ہیں ان سے نکل آئیں۔ وہی ہم آپ کے لیے بھی کرتے ہیں مرزائیوں۔ اگر ایسا ہو تو اب بھی ہم ان کو اسی طرح اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں جس طرح اپنی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچہ کو لگاتی ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کریں تو چونکہ ان سے ہمارا تعلق خدا کے لیے تھا، جو خدا کو چھوڑتا ہے اس کا ہم خدا کو نہیں، تہاڈے مرزا صاحب نو خدا کو تو وہ ماننے کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ کہانی ختم۔ دی اینڈ۔ شکریہ جی۔ جی لو جی اب بات مکمل ہوئی، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، جزاکم اللہ ضیاء بھائی، آپ نے